یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. تیسری ہے فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن. یہ بھی بہت ضروری ہے مگر بہت خطرناک ہے اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. یہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے یہ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن کی وجہ سے یا فیکلٹی آف امیجینیشن کی وجہ سے. پہلے امیجن کیا انسان نے، یار پرندہ اڑتا ہے میں بھی اڑوں، جہاز بن گیا. جتنی ترقی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ فیکلٹی آف امیجینیشن کی وجہ سے، یہ بھی بہت ضروری ہے. مگر یہ بھی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے. اگر امیجینیشن فیکلٹی انسان پہ کنٹرول کر لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب یہ فیکلٹی آف امیجینیشن ہے کیا؟ مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. دیکھیے آپ نے کوئی خوفناک فلم دیکھی یا ڈرامہ دیکھا خوفناک، اب آپ باہر نکلے اندھیرے میں گئے تو وہ جو لکڑی بھی نظر آئے گی وہ جن نظر آئے گی. یہ امیجینیشن فیکلٹی کا کام ہے. توجہ فرمائی آپ نے، کیونکہ اس فلم نے امیجینیشن فیکلٹی کو ایکٹیو کر دیا. اور کتنے ماں باپ خود اپنے بچے کو تباہ و برباد کرتے ہیں. بچہ روتا ہے تو کہتا ہے وہ جن آ جائے گا تو جو اٹھا کے لے جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ بیچارہ بچہ پوری زندگی بزدل رہے گا، ڈرپوک رہے گا. یہ آپ کل کر رہے ہیں بچے کو، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی. عالم بھی بن جائے تو بزدل ہوگا کیونکہ بچپن میں خوف ڈالا گیا. ہمارے ایک دوست ہے گلگت میں مولانا ہے، کہتے ہیں کہ گلگت میں ایک غار ہے، کیو ہے، اس میں پانی سے سونا نکلتا ہے. تو انگریز لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کو پتہ چلے گا سونا لے جائیں گے. تو گلگتی مومنین کے اندر یہ وہم بہت زیادہ ہے، جن بھوت. مولوی حضرات بھی فائدہ لیتے ہیں، وہ بھی خوب تعویذ بیچتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو انگریزوں نے کیا کیا، اس غار کے اندر ایک دو آدمی کی گردن توڑ دی. کوئی گیا کہا بھائی اس نے بہت بڑا دیو ہے، جن ہے، جو اس میں جا گیا وہ گردن توڑ دیں گے. دو آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا. کہ اب گلگتی مومنین ہیں میں سے، مگر وہ مر جائیں گے، اس غار میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں گئے تو گردن ٹوٹ جائے گی. مولانا کہتے جب میرے پیسے ختم ہوتے میں چلا جاتا ہوں چھنی لے کر، چھنی لے کے میں $100-200 کا سونا لے آتا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ امیجینیشن فیکلٹی اگر یہ مس یوز ہو جائے تو انسان چونٹی سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے. اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کو خود مار دیتا ہے. کبھی بچوں کو نہ ڈرایا کریں، اسلام نے سختی سے منع کیا. اب ایک اور اس فیکلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنی خطرناک ہے. یہ بھی سچا واقعہ بتاؤں. پاکستان میں حیدرآباد کے قریب LMC میڈیکل کالج کا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت پرانا. پہلے 2 سال یہ ڈاکٹر حضرات مردے کو کاٹتے ہیں، ڈائسیکشن کرتے ہیں، پھر اناٹامی پڑھتے ہیں. بہت سارے ڈرتے بھی ہیں پہلے 2 سال. تو ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے لڑکے، انہوں نے کہا بھائی کون دلیر ہے، اس کو $1000 کا انعام ملے گا جو جائے، یہ مردے پڑے ہوئے ہیں اس حال میں، ان کے منہ میں لڈو لے کر ڈال کے آ جائے. تو ایک نے کہا $1000 کی لالچ میں کہا میں جاؤں گا، میں $1000 ملے گا. مگر اس کی امیجینیشن فیکلٹی پاک نہیں تھی، پیور نہیں تھی، اس پہ کنٹرول نہیں تھا، مگر خود کو دلیر سمجھتا تھا. تو گیا اندھیرے میں مردے تھے ان کے منہ میں لڈو ڈالنے لگا.
تو ایک لڑکا اس سے بھی زیادہ دلیر تھا، وہ اس سے پہلے مردوں کے درمیان سو گیا. اب یہ سب کے منہ میں لڈو ڈال رہا تھا، اس کے منہ میں لڈو ڈالا تو اس نے کہا ایک اور ڈال دو، وہی ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیے یہ امیجینیشن فیکلٹی اگر ایکٹیو ہو جائے آپ کو مار بھی سکتی ہے. اور یہ ہندوستان میں جن بھوت جادو کا اتنا ڈراتے ہیں، وہ اسی لیے ہمارے انگلینڈ میں تو ایک تعویذ 1000 پاؤنڈ کا لیتے ہیں، اور ایک مولوی کی آمدنی مہینے میں 30,000 پاؤنڈ ہے. وہ ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں عورتوں کو، یہ ہو جائے گا وہ ایک عورت میرے پاس آئی انگلینڈ میں، یقین جانی اس کے بدن میں خون نہیں تھا، خوف سائیکولوجیکلی ایسے زندہ لاش کی طرح. مولانا ایسے بات کرتے، میں 1 ہفتے میں مر جاؤں. کیوں مر جاؤ گی بہن؟ وہ کسی نے نا میرا بت بنا کے قبر میں ڈالا، اس میں سوئیاں بھی ڈالی ہیں، اور وہ اس نے مولوی نے کہا ہے کہ تو 1 مہینے میں مر جائے. یعنی اتنا ڈراتے اور پیسہ لوٹتے ہیں، عورتوں کو لوٹتے ہیں. عورت بیچاری ضعیف ہے. اسی طرح ایک آدمی دبئی میں ملا، جوان ہٹا کٹا 25 سال کا، اس نے بھی یہی سٹوری بتائی کہ میرا بت بنایا ہے، وہ قبر میں ڈالا ہے، میں مر جاؤں. 1-2 گھنٹے لگے اس کا خوف نکالنے کے لیے. یہ بچپن میں جو ڈرایا جاتا ہے اس کا اثر ہے. جادو فلا فلا فلا. میرے بھائیوں جادو کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ مضبوط کریں. قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت لیس بزارہم شیء. خبردار جادو پہ عقیدہ نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو جاؤ، ڈرپوک نہ ہو جاؤ. جادو کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. مومن ہے جادو سے ڈر رہے ہیں کہ مولانا کسی نے جادو ڈال دیا، کسی نے میری روزی بند کر دی، کسی نے یہ کر دی. یہ سب قوے وہم اور قوے ٹیمپٹیشن اور قوے امیجینیشن. دیکھیے جادو کیا ہے، قرآن نے کیا بتلایا. جادوگر آئے، حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا. یہ قرآن کی آیت ہے. انہوں نے رسیاں پھینک دی. جب رسیاں پھینک دی، رسیاں سانپ بن گئی. تو اگر حضرت موسیٰ کی فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن یا فیکلٹی آف امیجینیشن پاک نہ ہوتی تو ڈر جاتے. نہیں ڈرے. حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا. جب عصا کو پھینکا تو عصا اس سے بڑا سانپ ہو گیا اور سارے رسیوں کو کھا گئے. تو قرآن کہتا ہے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و رب موسیٰ. ہم ایمان لے آئے ہارون کے رب پر، موسیٰ کے رب پر. فرعون غصے میں آ گیا، کیوں مسلمان بن گئے؟ جو تم نے کیا وہی موسیٰ نے کیا تھا. صرف موسیٰ کا سام بڑا تھا، تمہارے سام چھوٹے تھے. جادوگروں نے کہا فرعون تو جاہل ہے، تجھے جادو کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری رسیاں ڈرا سکتی ہیں، کسی کو کھا نہیں سکتی. توجہ فرمائیے آپ. یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ کی عصا ہمارے سارے رسیوں کو کھا گئی. تو جادو کیا ہے؟ ڈراتا ہے، کھاتا نہیں ہے. اگر آپ بزدل ہوں گے، اگر آپ کا ایمان ضعیف ہوگا، اگر آپ جادو میں بلیو کریں گے تو مر بھی سکتے ہیں، آپ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتے. قرآن کہتا ہے لیس بزارہم. جادو ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں دے سکتا اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور حرام ہے، اس پہ بلیو رکھنا حرام. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا ہمارے دوست کا سامان گم ہو گیا تھا، چوری ہو گیا. پھر وہ جادوگر کے پاس گیا. جادوگر نے جادو چلایا، کہا کہ تمہارا چوری کا سامان تمہارے فلاں کزن کے گھر میں ہے. وہ گیا اور اس کے گھر میں وہ سامان ملا.
تو میرا بھی سامان چوری ہو گیا ہے، مولا کیا میں جادوگر کے پاس جاؤں؟ امام نے کہا نہیں، جادوگر کے پاس جانا کفر ہے، کافر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ہاں کافر ہو جاؤ۔ کہا مولا پھر میرا سامان تو ملے گا نا؟ امام نے کہا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ جو سامان اس کو ملا، اس جادوگر نے جن کے ذریعے سے، جن بھی شیطانی جن کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ سامان کہاں۔ جن نے ایک مرتبہ سچ بولنا ہے تاکہ ٹرسٹ ہو جائے، آپ کو عقیدہ ہو جائے کہ ہاں یہ سچا ہے۔ ایک مرتبہ سامان مل گیا، اب جب دوبارہ چوری ہوگی تو جن جھوٹ بولے گا۔ جو تمہارا صحیح رشتہ دار ہے، تمہارا مخلص ہے، کہے گا اس کے پاس ہے، تو اپنے بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ شیطان کا کام ہے لڑانا، پہلے سچ بولے گا، پھر 10 جھوٹ بولے گا اور تجھے بھائی کو بھائی سے لڑائے گا۔ لہذا جادوگر کے پاس جانا، جادو میں بلیو کرنا، یہ کفر ہے۔ صلوات پڑھی۔